کیا سحری سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ اس مسئلے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ جان سکیں کہ کیا سحری سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، یا سنت ہے یا واجب ہے یا کچھ اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم وضو کی فضیلت، اس کے بلند مقام، رمضان المبارک کی عظمت اور قرآن کریم کی شان پر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور عبادت کا شوق بڑھ جائے۔ سب سے پہلے وضو کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ وضو صرف ہاتھ منہ دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وہ ظاہری گندگی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے کیے گئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو قدموں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سوچئے کتنا عظیم عمل ہے کہ چند لمحوں کے وضو سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے وضو کو ایمان کا حصہ کہا گیا۔ طہارت نصف ایمان ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم روایت ہے۔ وضو کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن وضو کی اثر سے چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری آل میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو صرف دنیا کی عبادت نہیں بلکہ آخرت کی پہچان بھی ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ سنیے۔ ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، تم کون سا خاص عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے۔ غور کیجئے، صرف وضو کے بعد 2 رکعت نفل کی پابندی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ سنی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو اور اس کے بعد عبادت کا کیا مقام ہے۔ اب آئیے رمضان المبارک کی عظمت کی طرف۔ رمضان وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت دی۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ آنکھوں، زبان اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور یہ روایت بھی صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ رمضان کا اصل شرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ دلوں کی شفا ہے، اندھیروں میں روشنی ہے، گمراہوں کے لیے ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سے تعلق رکھنے والا شخص اللہ کے نزدیک بلند مقام رکھتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیں، ترجمہ سمجھیں، عمل کریں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ وضو ہمیں پاک کرتا ہے، رمضان ہمیں تقویٰ دیتا ہے اور قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم وضو کی پابندی کریں، رمضان کی قدر کریں اور قرآن سے مضبوط تعلق بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں باوضو رہنے والا، رمضان کی قدر کرنے والا
اور قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم اور عام سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا سحری سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ کیا بغیر وضو سحری کھانے سے روزہ نہیں ہوتا؟ اور کیا حالت جنابت میں سحری کرنا جائز ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم سحری کی فضیلت، رمضان کی عظمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی سنتے ہیں تاکہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کی عظمت کو سمجھنا ہوگا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ مہینہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے۔ سوچئے وہ مہینہ کتنا بابرکت ہوگا جس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ یہ سارا ماحول ہمیں عبادت، تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اب آئیے سحری کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ سحری صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں، یہ سنت ہے، یہ عبادت ہے، یہ برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ حدیث صحیح المسلم اور صحیح البخاری دونوں میں موجود ہے۔ اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ سحری کو معمولی سمجھنا غلط ہے۔ جو شخص سحری کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کا اہتمام کریں، چاہیے ایک کھجور یا پانی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ سحری اور فجر کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا جتنا 50 آیات پڑھنے میں لگے۔ یہ روایت بھی صحیح البخاری میں ملتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سحری آخری وقت میں کرنا افضل ہے۔ اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ کیا سحری سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے، سحری کے لیے وضو کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ کھانے کے لیے اگر کوئی شخص رات کو سو کر اٹھا اور اس کا وضو نہیں تھا، اس نے وضو کیے بغیر سحری کھا لی تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو تو وہ سحری نہیں کھا سکتا۔ یہ بات بھی درست نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جنابت کی حالت میں فجر پا لیتے تھے، پھر غسل فرماتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ یہ روایت صحیح البخاری اور صحیح المسلم میں موجود ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ جنابت کی حالت میں روزہ ہو جاتا ہے، روزہ فاسد نہیں کرتا۔ البتہ نماز کے لیے غسل ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے اور سحری کا وقت ہے تو وہ سحری کھا سکتا ہے، روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو اسے غسل کرنا ہوگا کیونکہ نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ روزے کی صحت کا تعلق نیت سے ہے۔ اگر دل میں ارادہ ہے کہ میں اللہ کے لیے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں تو یہی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ دہرانا ضروری نہیں۔ سحری کرنا نیت کی علامت ہے، لیکن اگر کسی نے سحری نہ بھی کی اور نیت موجود تھی تو روزہ ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر سحری کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ وضو خود نور ہے، عبادت ہے، گناہ کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اعضاء سے جھڑ جاتے ہیں، لیکن وضو کو سحری کی شرط سمجھ لینا درست نہیں۔ اسلام آسان دین ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے احکام نہیں دیے۔ اگر سحری کے لیے وضو فرض ہوتا تو قرآن یا حدیث میں واضح حکم ہوتا، لیکن ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جو یہ کہے کہ بغیر وضو سحری کھانے سے روزہ نہیں ہوگا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ سحری سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں، بغیر وضو سحری کھانا جائز ہے۔ جنابت کی حالت میں بھی سحری کھانا اور روزہ رکھنا درست ہے۔ وضو اور غسل نماز کے لیے لازم ہے، سحری کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے، سحری کی برکت حاصل کرنے
اور صحیح علم کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ بیان آپ کو فائدہ دے تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں اور صحیح مسئلہ عام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماہ رمضان کے روزے قبول فرمائے، اور جو ہمارے رشتہ دار بوڑھے بچے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ یہ مسئلہ ہر کسی کو سمجھ آ رہا ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔